السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ چل رہی ہیں مقدمات کے مسئلے اپنی جگہ چل رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے مقدمات ختم ہو رہے ہیں، عمران خان کے بڑھتے جا رہے ہیں، مصیبتیں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ ان دا مین ٹائم کوئی کہہ رہا ہے کوئی لاڈلا، کوئی اچانک وی سینگ پولیٹیکل ڈیورسز گوئنگ آن ایوری تھنگ۔ لیکن اصل مسئلہ پاکستان کا وہی ہے جس میں بار بار پروگرام کر چکا ہوں، اور آج بھی میں اسی پہ کرنا چاہتا ہوں، بیکاز دس از این ایلیفنٹ ان دا روم، جس پہ کوئی بات کرنا نہیں چاہتا یا ہم ڈاٹس جوائن نہیں کر رہے، وہ ہے آبادی کا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ضرورت سے زیادہ لوگ ہیں پاکستان میں۔ چلیں بہرحال یہ تو اللہ کی طرف سے اب ہے، یہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن کیا آگے کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا جو موجودہ لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ بیکاز جب ہم دیکھتے ہیں ریسورسز، ہماری ریسورسز بالکل ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاسپٹل میں آپ کو جائیں تو ایک بیڈ پہ 3 لوگ ہیں، اسکول سے کمرے بھرے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے باہر ہیں۔ سٹنٹڈ گروتھ ہے ہماری، جو فگرز اتنے خوفناک ہیں کہ 40% بچے تو سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کی مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ نارمل سے نیچے ہے، اور یہ 40% اوور آل فگر ہے۔ سندھ کے کچھ حصوں میں 60% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں، پنجاب کے کچھ ڈسٹرکٹس میں 50% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں۔ جو ہمارے حصے کا تھا پانی، گندم وغیرہ، جو آج سے 15 سال فی بندہ تھی، وہ اس کا بہت کم اس سے رہ گیا ہوا ہے۔ وی آر اے واٹر اسکیئرس کنٹری۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 20-25 سال میں ہم 50 کروڑ ہو جائیں گے۔ 25 کروڑ نہیں سنبھل رہے تو آگے کیا ہوگا؟ ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے 2.6 سم تھنگ لائک دیٹ، اور ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے 1.2۔ انگریزی میں کہتے ہیں sometimes you have to keep running just to stand still. Even if you're running today, we can't stand still. تو ہم ایک نیگیٹو گروتھ میں ہیں، یعنی کہ پاورٹی اور غریب لوگ ہوں گے، اور غربت ہوگی، اور بے روزگاری ہوگی۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اور جہالت ہوگی، جہالت ہوگی تو پھر کرائم ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں لانسس بڑھتی ہے۔ ہر چیز جڑی ہوئی ہے دوسری سے، اور شروع ہوتی ہے پاپولیشن سے۔ اور شاید ہمیں جگانے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوئی باہر کا بندہ چاہیے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ وائس پریزیڈنٹ فار ساؤتھ ایشیا ورلڈ بینک کے مارٹن رائزر آئے ہوئے، ان کا میں لمس کی لیکچر سن رہا تھا، تقریر تھی، تو انہوں نے 2-3 باتیں پوائنٹ آؤٹ کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اپنے بہت ہی کرٹیکل مومنٹ پہ ہے۔ خیر کرٹیکل مومنٹس تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، پچھلے 75 سال سے ہیں، بٹ اب واقعی ورسٹ اکنامک کرائسس کے اندر ہم گزر رہے ہیں، اور ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ باقی باتیں تو چھوڑیں، ان کی ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی ایک ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں جو میجر پبلک ہیلتھ چیلنج ہے، اور وہ ہے کہ جس کو بہت عرصے تک اگنور کیا گیا، اور وہ ہے ہائی چائلڈ سٹنٹنگ ریٹ، پاپولیشن کے ایشوز کا۔ اور یہ سائلنٹ ہیومن کیپٹل کرائسس ہے پاکستان کا، جو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور یہ ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ یہ میجورٹی آف پاپولیشن کو افیکٹ کر رہا ہے، اور جو فگرز میں نے آپ کو بتایا 40-50۔ لیکن یہ ہوتا ہی کیوں ہے یہ سٹنٹنگ وغیرہ؟ اس کے جو مین کازز ہیں وہ ہے جو آپ کو صاف پینے کا پانی نہ مل رہا ہو، سینیٹیشن جس کو آپ صفائی وغیرہ سا کہتے ہیں، لیک آف برتھ اسپیسنگ، بچوں کے درمیان مناسب وقفہ نہ ہو، پور نیوٹریشن، اور انسفیشینٹ ایکسیس ٹو ہیلتھ سروسز۔ اور یہ کنسیپشن سے لے کے کہ جب آپ ایک بچہ کا ابھی کنسیپشن شروع ہوتا ہے تو پہلے 1000 دن، یعنی کہ 2.7 2.5 سال لے لیں، اس میں اگر یہ تمام چیزیں ہوں تو وہ پھر آپ کے بچے جو ہیں وہ اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ سمپلی ایک فیکٹ ہے جو ہیلتھ کا ہے، اور یہ ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو پاپولیشن۔ اور ہم پھنسے ہوئے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کس نے، کون مجھے لایا، کیوں نہیں لایا، ایک کہتے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دس از دا ریئل ایشو۔ اسی میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیوں پاکستان میں یہ بیہیویئر چینج نہیں ہو رہا، کیوں سب سے بڑے مسئلے کو ہم نے لیسٹ امپورٹنس دی ہوئی ہے۔ اور ویریس جب گورنمنٹس آتی ہیں تو ان میں جب سب سے جو کمزور وزیر سمجھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو پاپولیشن دے دو، جس کو ہیلتھ دے دو۔ جو پاورفل ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، کوئی لیتا ہے ڈیفنس لے لیتا ہے، کوئی فائنانس لیتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے تو پڑھے لکھوں کا کام ہے، چھوڑیں سائڈ پہ رکھیں، پاور والی منسٹریز میں نہیں ہوتا۔ دس از اے ریئل ایشو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم جان، فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ۔ وہ میں آپ کو فارملی انٹروڈیوس کروا رہا، کیئر ٹیکر فار ہیلتھ سروسز، ریگولیشن، کوآرڈینیشن۔ سر ایوری بڈی نوز یو ایز اے ہیلتھ منسٹر۔ ہمیں ڈاکٹر سائمہ زبیر صاحبہ نے جوائن کیا ہے، یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹرز کون، ناٹ دیٹ کون، کانفرنس کا شارٹ ہے، ڈاکٹرز کون، پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشنز۔
یہ کوئی 10,000+ فزیشنز بھی ان کے ممبرز ہیں, ان کی آپس کی ایک سوسائٹیز ایسوسیشن سمجھ لیجیے, کنسلٹنٹ ہیں پاپولیشن ویلفیئر پہ. اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے شہزاد روئے نے, فیمس سنگر, پاپ سٹار ٹرنڈ ایکٹیوسٹ, اپنا زندگی ٹرسٹ چلا رہے ہیں. He's made a serious mark in children rights and especially children's education. اور یہ تمام چیزیں جس کو کہتے ہیں نا, he's gone through the mill. تو ذرا آپ دونوں کے پاس میں آتا ہوں, میں شہزاد سے ذرا شروع کرنا چاہ رہا ہوں. شہزاد مجھے بتائیں یہ پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے جب آپ نے اسکول ٹیک اوور کیے تھے تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے یار, یہ کوئی راک سٹار ٹائپ آ گیا, ایسے یہ فیڈ شروع کر رہا ہے. بڑا ہم نے دیکھا تھا, مذاق بھی بنتا تھا, کرٹیسزم بھی چلا, but then you proved them wrong. لیکن آپ سے میں اس لیے بات شروع کر رہا ہوں کہ پالیسی ایشوز کیوں نہیں بن پا رہی, یہ پرائرٹی کیوں نہیں بن پا رہی. یہ تو I mean an idiot would know کہ joining the dots کتنے آسان ہے اور یہ ہمارا ایشو ہے. تو کیا ہے پھر 25 کروڑ میں ہم سارے کیا ایڈیٹس ہیں؟ ہماری کیا پرائرٹی نہیں ہے؟ واٹ از دا ایشو؟ دیکھیے مذاق تبھی بنتا ہے جب ہم نے ابھی میوزک اور چیس کو کریکلم کا پارٹ بنانے کی کوشش کی ہے, بلکہ نیشنل کریکلم کا پارٹ بنا رہے ہیں چیس اور آرٹ کو, تو اس پہ ہی مذاق بن رہا ہوتا ہے ایٹ ٹائمس. لیکن آپ نے جو بات کی کہ سیریسنس کیوں نہیں ہے, دیکھیں کوئی بھی چیز جو ڈیمانڈ پہلے پبلک کرتی ہے اور پھر پولیٹیشین ووٹ لینے کے لیے یا اپنی طرف سے ایک اچھے انٹینشن کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے. ہمارے جتنے پولیٹیشینز آتے ہیں وہ فائر فائٹنگ میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ان کو پبلک ڈیمانڈ جو آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ, وہ اس کو فلفل نہیں کر پاتے ہیں فار ملٹیپل ریزنز. اگر کرنا بھی چاہیں تو بھی نہیں کر پاتے بیکاز اتنے ویریبلز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پبلک کون سا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ پاپولیشن مینجمنٹ کریں, اور پولیٹیشین خود سے کیوں کرے گا جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اور اتنے ایشوز ہیں. میں کیوں نہ اس کی جاب سیکیورٹی, بجلی, فلانا, جاب, ڈالر اوپر جا رہا ہے, پاپولیشن کا نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. بلکہ ہم نے ایک شو کیا تھا, اس میں ہم نے لوگوں سے آ کے پوچھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی جاب نہیں ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, ٹیررزم ہے, چوری چکاری ہے. کوئی ٹاپ 6 میں سے نام ہی نہیں لیا پاپولیشن کا. پھر کسی اور سے پوچھا, اس نے کہا جی جاب نہیں ہے, ٹیررزم ہے, پانی نہیں آتا, یہ نہیں ہوتا. 6 میں پھر نہیں بتایا. تو ہم نے کہا ٹاپ 6 مسئلہ پاپولیشن. پھر ہمیں دوبارہ پوچھا اچھا بتائیں یار پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جاب نہیں ہے, ڈالر اوپر. میں نے کہا نہیں, پاپولیشن جو ہے جی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا. تو یہ اتنا ہی سیریس ہے جس طرح سے لوگ اس کو لیتے ہیں. سننے میں سب سے زیادہ سیریس ہوگا آپ جیسے لوگ, جرنلسٹ, آپ نے ندیم ملک صاحب, آپ نے اس پہ کافی آپ نے کافی اس پہ شوز کیے ہیں, بٹ لیکن میڈیا بھی کہیں زکوٰۃ کے طور پر اس پر ایجوکیشن اور اس پہ شوز کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے اور پولیٹیشین کے اوپر کوئی پریشر بھی نہیں ہے, تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا مجھے لگتا ہے. جان صاحب یہ بتائیں, اگر ڈیمانڈ نہیں ہے, کیئر ٹیکرز, یہ جو ایشو ہے, میں ایک سیمینار میں سن رہا تھا, وہاں پہ کوئی بات ہوئی تو آپ نے بڑا سپورٹ کیا اس آئیڈیا کو کہ یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کو جو پاپولیشن کی بیسس پہ ریسورسز بانٹی جاتی ہیں, ایک تو یہ چینج کریں, بیکاز ہر صوبے کا انٹرسٹ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پاپولیشن بناؤں. تو پالیسی میکنگ کے اندر کیوں یہ پرائرٹی نہیں بن رہی؟ یہ بہت کرونک ایشو ہے. جس طرح شہزاد نے بتایا کہ یہ وہ پالیسی سپیس جو اس کو چاہیے وہ ازل سے نہیں ملی, تو اس میں پبلک کا اور ہماری پولیٹیکل لیڈرز دونوں کو ہم مورد الزام ٹھہراتے گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم پروفیشنلز اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پولیٹیشنز کو انگیج کر لیں اور پبلک کو اویئر کر لیں. ابھی میں آف دا ریکارڈ جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ تو خود علماء کرام آ رہے ہیں کہ ہم انگیج کر لیں, ہم آپ کا سپورٹ بننا چاہتے ہیں اسی فیملی پلاننگ کی ایشو کو اور پاپولیشن گروتھ کو چیک کرنے کے لیے. آگے سے اگر ہماری جو ایجنسیز یا جو ہمارے وہ ہیں منسٹریز کے علاوہ جو امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں, اگر ان کی وہ ول نہیں بن رہی یا وہ کیپیسٹی نہیں ہے, تو یہ ایک ڈیلیما ہے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جس طرح میں نے دیکھا جب میں نے ٹیک اوور کیا تو یہ پیچی اپروچ ہے, کوئی ادھر بٹس اینڈ پیسز میں کام کر رہے, کوئی سینرجی نہیں ہے, کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. آپ نے کہا میرے پاس ہیلتھ بھی ہے, پاپولیشن بھی ہے, نیوٹریشن بھی ہے.
میں تو یہ سمجھوں جب آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہیلتھ ہے تو دونوں تو آٹومیٹکلی میرے پاس ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نیوٹریشن بھی ہے, آپ کا پاپولیشن بھی ہے, آپ بھی اور بھی کر کے بات کر رہے ہیں, تو دیر از اے سیگریگیشن. یہ پہلے اس طرح تھا نا, پہلے اس طرح تھا, پاپولیشن کی سیپریٹ ایک منسٹری تھی, ڈویژن تھا اس کا, ٹھیک ہے. ابھی تو مرج ہو گیا. لیکن پروونسز میں علیحدہ. اچھا سر, پروونشل جو منسٹرز ہیں ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے, ڈسپائٹ کہ ہیلتھ سبجیکٹ کیوں ہے وہ سندھ میں وہ ایک ہیں, وہ ایک منسٹری کے اندر ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی ہمارا جو ایڈوکیسی پوائنٹ ہے جو میں پروونسز کے ساتھ کر رہا ہوں اور جس کو پرنسپلی ایگری کیا ہے, میں نے کہا جی یہی ٹائم ہے کہ کچھ ہم پالیسی شفٹ لا سکتے ہیں, اور دونوں کو اگر آپ ہیلتھ کے ساتھ کر لیں, کیونکہ ہے ہی ہیلتھ. پنجاب میں تو علیحدہ نا جی, پنجاب میں علیحدہ ہے, سب سے بڑا 60% کے پی میں بھی پاکستان وہی ہے, سب سے زیادہ پاپولیشن وہی ہے. لیکن یہ پولیٹیکل ول ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. اور ابھی جو مجھے وائبز آ رہی ہیں پرنسپلی, تو منسٹر صاحبان جو تھے پروونشل, انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اس کو ایک ہونا چاہیے کیونکہ ایک ہی سبجیکٹ ہے اور دونوں ایک دوسرے کو امپیکٹ کر رہے ہیں. تو اسی دور میں ہم چاہتے ہیں آپ کی وائبس تو کچھ ہفتوں کی ہے نا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ سوال مجھ سے ہر ایک پوچھتا ہے. دیکھیں, ہم ایک سسٹم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور وہ سسٹم اگر کنونسنگ ہے, اپیلنگ ہے, تو وہ پولیٹیشین اس کو کیری. کیونکہ جتنا بڑا نیٹ ورک پنجاب میں بھی ہیلتھ کے پاس ہے, اگر یہ اس کے پگی بیک رائڈ ہی کرے پاپولیشن اس کے اوپر, تو ان کے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک مل جاتا ہے ان کو. آئی ڈونٹ نو وائی, وہ صرف فیوڈمز ہے نا, وہ پھر ایک وزیر کی نوکری جائے گی نا, ایک سیکرٹری صاحب بھی لگ جائیں گے, تو وہ پھر اپنی بادشاہتیں وہ بھی تو ختم. لیکن یہ اپرچونٹی ہے سر, اور انشاءاللہ میرا تو یہ بالکل پکا یقین ہے کہ ہم اس کو کر لیں گے, صوبے مان لیں گے اور وہ ایک ہی مرج کر لیں گے اس کو, ایٹ لیسٹ پالیسی لیول پہ. ڈیورنگ دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. جی. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ پنجاب میں مرج ہو جائے گا کیئر ٹیکر؟ یہ سر ہماری جو ڈسکشن ہوئی ہے, میں اس کے بیس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. تو پنڈی سے فون کروا لیں, جلدی ہو جائے گا. ہم سر, یہ ہمارے منسٹر صاحبان ہیں, انہوں نے پرنسپلی ایگری کیا ہے, بلوچستان نے بھی ایگری کیا ہے کہ ہم اس کو ایک کرنا چاہتے ہیں, اگرچہ ان میں دو منسٹرز ہیں ہمارے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے بتائیں, میں پہلے فیس پہ صرف یہ بیہیویئر چینج کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے شہزاد نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, ایک بار ہی نہیں, دو بار ہی نہیں, 3 بار ہی پوچھا, nobody even rated it amongst the 6 top positions problems. تو یہ فزیشنز آپ کے بیٹھے ہوئے 10,000 پلس آپ کے, میں کئی پاپولیشن کے ایکسپرٹ سے میری بات ہوتی تھی, وہ کہتے تھے یار ایون فزیشنز بھی سپورٹ نہیں کرتے جس طرح ہونا چاہیے. ابھی ہم ٹیکنیکل جو بعد میں آ جائیں گے کہ جی کتنا کانٹرسیپٹیو پریولنس ہے, کتنی نہیں ہے. میں ابھی رویوں کی بات کر رہا ہوں. فزیشنز کیوں نہیں لوگوں کو کنونس کر پا رہے کہ یار دس از اٹ؟ جیسے ابھی شہزاد نے بھی ذکر کیا اور آف دا ریکارڈ بھی ہم بات کر رہے تھے, میں نے بھی آپ کو یہی بات بولی تھی کہ بڑا ڈائلاگ چلا ہوا ہے کہ کرپشن بڑا ایشو ہے یا اکنامکس بڑا ایشو ہے. اٹ از پاپولیشن, اور آئی ایم گلیڈ کہ شہزاد نے بھی یہی بات کوٹ کی. تو اگر ہم سب ایک تو پہلے اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ یہ ہمارا جو اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے اس وقت, یہ ہمارا بڑا ایشو ہے, اور آبویسلی فزیشین سوسائٹی میں سے آتے ہیں, لیکن جو اب ہمارے متس اور کانسیپٹس ہیں وہ بہت حد تک چینج ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب فزیشینز آپ کو کہہ رہے ہوں کہ جی ہم نے فیملی پلاننگ, اب ہمارے پاس ایسے پروگرامز شروع ہوئے میں جس نے ان کو یہ ریئلائز کرا دیا ہے اور اویئر کر دیا کہ ہمیں پبلک کو بھی یہ اویئرنیس دینی ہے, اور یہ سروسز ہم بھی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ کہاں ہے؟ اگر آپ ایز ڈاکٹرز ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے, کیوں لوگوں کے لیے ایشو نہیں ہے؟ آپ نے خود بھی ابھی بولا اور سر نے بھی بات کی کہ ہم نے اصل میں یہ پاپولیشن کنٹرول کو ایک الگ سا سیگمنٹ بنایا ہوا تھا. اٹ از اے پارٹ آف ہیلتھ, اور یہی ریئلائز اب سب کر چکے ہیں. اسی لیے اب فیملی فزیشنز بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ سروسز پرووائڈ کرنی ہے, اور یہ اتنا بڑا سیگمنٹ ہے کہ جو پہلے ان سروسز کی پروویژن میں انکلوڈڈ نہیں تھا, اور اب ہم اس سیگمنٹ کو اوپر کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی یہ سروسز پرووائڈ کریں. یہ بیہیویئر چینج جیسے سر نے بات کی, امپلیمنٹیشن اور جو پیچی ورک ہو رہا ہے نا ہر جگہ, اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ٹیم کی طرح ایک کولیبوریٹڈ ایفرٹ نظر آئے گی. سر شہزاد مجھے ایک بات بتاؤ, when you worked on education, میوزک شروع کیا, میوزک میں اس میں بڑا رول پلے کیا, سب کچھ ہے, how can we make this an issue? کیسے ہم اس کو کریں کہ لوگ سمجھیں, نیکسٹ ٹائم یو آسک پیپل تو وہ پہلے 6 میں کہیں نہ کہیں 6 نمبر پہ ہی آ جائے پاپولیشن. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ سے میں اس لیے بار بار I'm asking you because you have done something practical, جس میں گورنمنٹ سے بھی ڈیل کیا آپ نے بیہیویئر چینج والا پارٹ بھی ڈیل کیا ہے, اور بچے ایک ایموشنل کموڈٹی ہیں جس میں آپ بھلے
کسی کا بھی بچے ہوں, انسان تھوڑا سا اس میں نا ہمدردی سے سوچتا ہے. اینڈ وی آر ٹاکنگ چلڈرن, وی آر ٹاکنگ گروتھ, ینگ بڑوں کو تو چھوڑ دیں. کیا کس طرح ہم یہ اس کو پرائرٹائز کر سکتے ہیں, کیسے لائیں آگے؟ دیکھیں مالک صاحب سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو بات یہ ہے کہ کنسسٹنٹ ہونا. اب آپ نے اس پاپولیشن کے اوپر بیک ٹو بیک شوز کیے تھے, اچھا اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوتا ہے. اوبیسلی اب سارے دن اگر آپ یہ شو کریں گے تو آپ کی ریٹنگ بالکل ہی تباہ ہو جائے گی. بٹ آپ آؤٹ آف دا وے جا کر آپ نے شوز کیے کہ یار کوئی امپیکٹ, تو ایک تو کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے. دیکھیں پاپولیشن کنٹرول پاکستان کے اندر شروع میں جب پاپولیشن کنٹرول کہتے تھے تو انہوں نے کہا نہیں کہ پاپولیشن مینجمنٹ کا ہے, کیونکہ چائنا ماڈل نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے جو مجھ سے پوچھا نا کہ ہم کیسے اس ایشو کو بڑا کر سکتے ہیں, تو دیکھیں اس ملک میں ٹیچرز کے لیے لائسنسنگ ہم لے کر آئے. آغا خان ہے اس کے اندر, ہماری آرگنائزیشن دوربین, سندھ گورنمنٹ یہ لائسنسنگ لا رہی ہے ٹیچرز کے لیے, کیونکہ بچوں کی برین ڈیولپمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ڈاکٹرز کو MBBS کے بعد لائسنس چاہیے ہوتا ہے پریکٹس کرنے کے لیے, انجینئرز کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے, آرکیٹیکٹ کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے, گاڑی چلانے والے کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ جو ماں باپ بچہ پیدا کرتے ہیں ان کو آپ روک نہیں سکتے, ان کی اپنی وش ہے, اپنی ول ہے, ایٹ لیسٹ ان کے پاس یہ لائسنس ہو کہ ان کو پتہ ہے کہ فیملی پلاننگ ہے کیا. تو اس کے لیے جب مجھے ایمبیسڈر بنایا گیا تو میں تو ویسے ہی مجھے پریشانی تھی کہ اتنا بڑا ایشو ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا ایٹ لیسٹ میں کچھ ایسا انفنشڈ کام کر کے جاؤں جس کا کوئی امپیکٹ ہو. تو NCMNH ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ایک آن لائن ریپروڈکٹیو ہیلتھ کورس بنایا جو کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اس میں آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں. تو اس پروگرام کو جس کے اندر بچوں ماں کی اسپیسنگ کے بارے میں, کانٹرسیپٹیوز کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں ایج اپروپریٹ بات چیت بتائی گئی ہوئی ہے. اور وہ ایسا پروگرام ہے کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر بھی پڑھانا چاہیے, جس پر ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بات کر رہے ہیں. تو میں نے پھر نادرا, انٹیریئر منسٹری, ہیلتھ منسٹری سب سے بات کر کے, DG پاپولیشن, ان سب سے ہماری میٹنگ ہوئی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ کاؤنسل میں رجسٹر ہوتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شادی کرنے سے پہلے کپل جو ہے وہ پہلے یہ اویئرنیس کا کورس کرے, اور اس کا ایک وہ پاس آ جاتا ہے جیسے آپ نے کورس کر لیا, کچھ گھنٹوں کا کورس ہے کہ آپ کو سب پتہ چل جائے میاں بیوی کو کہ فیملی پلاننگ ہوتی کیا, اور ماں کی ہیلتھ کے بارے میں, بچے کی ہیلتھ کے بارے میں. اور جب وہ آ جائے تو اس کے بعد وہ نکاح کر سکتے ہیں. اور وہ نکاح رجسٹر جب ہوگا, نادرا کے اندر اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نکاح رجسٹر ہونا چاہیے کاؤنسل کے بعد, وہ جب ہو جب انہوں نے یہ کورس کیا, وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کورس. نہ کیا ہوا ہو تو پھر یہ نکاح رجسٹر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے, کیونکہ ہم بچے روکنے پر شہزاد, دس از اے بریلینٹ آئیڈیا. لیکن ہمارے ملک میں ان پڑھ لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے. جہاں آفیشیل لٹریسی ریٹ ہے 30% ہے, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو صرف اپنا نام لکھ پڑھ سکتے ہیں, پتہ لکھ سکتے ہیں. اب جہاں ایک لارج نمبر لوگوں کی ان پڑھ ہو, جہاں پہ 40% لوگ آپ کے بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہوں آلریڈی آفیشلی, یعنی کہ 24-25 کروڑ میں سے 7.5-8 کروڑ کو یہ نہیں پتا کہ اگلا کھانا میرا کس وقت آئے گا یا نہیں ہوگا. اور روزانہ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 4 کروڑ لوگ روزانہ بھوکے سوتے ہیں پاکستان میں آج ایز وی سپیک. رات کا کھانا نہیں کھاتے, اس کے بغیر سوتے ہیں. وہاں پہ جب میں کسی کو کہوں گا اگر اس کے نکاح ہونا ہے تو پہلے کورس کرے, کیا پریکٹیکل ہوگا؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے مالک صاحب, سب پوچھتے ہیں. جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا, جب میں نے گورنمنٹ اسکول ریفارم کرنا شروع کیے تھے نا, تو ایک ایمبیسڈر صاحبہ میرے پاس آئی تھی ہمارے اسکول. انہوں نے کہا شہزاد آئی ایم ریئلی ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول ان دس کنٹری, جس کی بہت بڑی تعداد ہے. اور تو میں نے ان سے کہا کہ آئی ایم آلسو ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول, بٹ آئی ایم مور ورڈ اباؤٹ چلڈرن ہو آر گوئنگ ٹو گورنمنٹ اسکول ان دس کنٹری, بیکاز وہ 10 سال گزارتے ہیں, ان کی کوئی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بہت سارے لوگ کو یہ, حالانکہ ہم تو آڈیو بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, ڈفرینٹ لینگویجز میں بھی ہیں, جو بلائنڈ ہیں ان کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن جن کو نہیں پتا وہ تو چلیں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ کچھ لوگ ایسی کرپشن کر کے پاس لے لیں گے, کچھ دیکھیں گے ہی نہیں, کچھ کریں گے ہی نہیں. ایک ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بیٹھی ہیں جو فزیشنز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آپ ان سے پوچھے گا منسٹر صاحب سے بھی, ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے کپلز کی جو شادی کرتے وقت چاہتے ہیں کہ ہم کانٹرسیپٹیوز یوز کریں, ان کی اویئرنیس نہیں ہے اور ان کو ایکسیس نہیں ہے. ٹائم فار ون لٹل بریک, پلیز ڈونٹ گو اوے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گورنمنٹس کے جب آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں, آپ کو پرابلمس کہاں نظر آ رہی ہیں؟
سب سے پہلے جو ذکر ہوا ان میٹ نیڈ میں بتانا بھی چاہوں گی تاکہ عوام کو کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم کانٹرسیپشن یعنی خاندانی منصوبہ سازی کر سکیں اور ان کو وہ سہولیات یا وہ کانٹرسیپٹیو ایجنٹس نہیں مل رہے یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, وہ ہمارا تقریباً 18 to 20% چنک ہے. اچھا مجھے ایک اس چیز کو ایڈریس کر سکیں اگر ہم سپلائی چین. ناظرین کے لیے بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی سارا زور جو ہے نا یہ کانٹرسیپشن میں بھی مردوں کا ہے عورتوں کے اوپر ہی, کہ ان کے اندر آئی یو ڈی, آئی ڈونٹ نو واٹ یو کال اٹ, آئی یو ڈی اور سم تھنگ, کہ جی وہ لگوا دیں, وہ فلان کر دیں. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. یہ بہت بڑا, آپ نے بہت اچھا کیا اس بات کے کیا, اور سر بھی بیٹھے ہیں. ہم نے ابھی پاپولیشن کاؤنسل کے تعاون سے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا, فیملی پلاننگ بائی فیملی فزیشینز, اور مین اس میں ایم یہ تھا کہ ہم میل جو ہمارے جی پیز ہیں ان کو انگیج کریں, کیونکہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو یا تو بیگم سے یا اپنی والدہ سے انفارمیشن مل رہی تھی, ان کا ڈائریکٹ ایکسیس خود بھی نہیں ہے. جیسے آپ نے بات کی نا کہ وہی کہہ دے گا کہ لگوا دو اگر وہ چاہے گا, حالانکہ وہ ڈیسیجن میکر ہے جو میل ہے ہماری فیملی کی یونٹ میں, لیکن اس کا ڈائریکٹ ایکسیس ہی نہیں تھا. اب جب ہم نے یہ پائلٹ کیا تو وہ شروع میں تھوڑی ریزسٹنس ہی, لیکن اب میلز میں تو خود کہتی ہوں بیٹر پیشنٹس ہوتے ہیں. جب ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے وہ خود اپنی وائفز کو لے کر آتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں, کیونکہ اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ یہ صرف سب بات تو کر رہے ہیں بچوں کی ہیلتھ کی اور ماں کی ہیلتھ کی, میل کی ہیلتھ بھی بہت افیکٹڈ ہے. سٹریس کا سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ میل کے اوپر جا رہا ہے, تو اس کی ہیلتھ افیکٹڈ ہے. اٹ از امپورٹنٹ فار ہز ہیلتھ آلسو, اس کی ہیلتھ کے لیے بھی یہ ضروری ہے. جب ان کو ایکسیس ملے گا کہ ہم کہاں سے یہ سہولت لے سکتے ہیں, انفارمیشن. قیمت کا کتنا تعلق ہے, کیا بہت مہنگا ہے یہ نہیں, بہت مہنگا نہیں ہے. بہت سی ہماری اب ہاں سپلائی کا بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ ہم کنسسٹنس نہیں ہیں, ہر جگہ کنسسٹنسی کی بات ہوگی. لیکن جو ہمارے گورنمنٹ کے پاپولیشن ویلفیئر سینٹرز ہیں وہاں پر فری آف کاسٹ یہ سروسز اویلیبل, لیکن پھر سے کہوں گی اکراس دا بورڈ اسٹیبل نہیں ہے. ہر جگہ کوئی ویریشن ہے, فلکچویشن ہے. کچھ عرصہ پہلے سندھ میں موجود تھا تو پنجاب میں موجود نہیں ہے, اب فیڈرل میں آ گئے, پنجاب میں ابھی بھی نہیں آیا. تو یہ جو ہماری ویریشن اور انکنسسٹنسی, کیا یہ ایک فیڈرل پروگرام ہونا چاہیے پاپولیشن مینجمنٹ, تب یہ بہتر چلے گا ڈاکٹر صاحب؟ پالیسی لیول تک کوارڈینیشن, ریسورس جنریشن تک تو ہم ہیں باؤنڈ, اور امپلیمنٹیشن پھر صوبوں کی ہیں. لیکن ہمارا ایک کوارڈینیشن میکینزم ضرور ہونا چاہیے صوبوں کے ساتھ کہ وہ کس طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں, ان کو ہم ٹیکنیکل سپورٹ دے سکتے ہیں, ان کی جو ریسورس جنریشن کا گیپ ہے وہ ہم پورا کر سکتے ہیں. تو وہ تو ہو سکتا ہے. آپ نے ایک اچھی بات کی طرف اشارہ کیا جو میں دہرانا چاہتا ہوں, وہ مس نہ ہو جائے, وہ ایک براڈر ویمن امپاورمنٹ کی, اس کو ہم ٹوٹو میں دیکھنا چاہیے ویمن ہیلتھ کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ بھئی سارا زور ہمارا بیچارے خواتین پہ ہے, تو یہ ایکویشن ہم نے برابر کرنی ہے, اور ہمیں ویمن کو امپاور کر کے ان کی ڈیسیجن میکنگ میں ان کا جو رول ہے وہ بڑھانا, ان کی حیثیت, ان کی ڈگنیٹی بڑھانا. تو وہ جب وہ امپاور ہو جائیں گی تو وہ ڈیسیجن کر سکیں گی. ابھی تو یہ میل ڈریون ہے یہ ساری جو ہے, پھر ساس کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو خاندان میں جو فیصلے سارے ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہمارے زیادہ علماء کرام کی طرف کی, جی وہ مولوی صاحب ہمارے مسجد کی کہہ رہے ہیں, تو اس میں لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں رہا, مولانا مسئلہ نہیں لوکل لیول پہ ہماری تو جو جدید علماء کرام ہیں وہ تو بالکل ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اس کو شروع تو کریں کہ ہم آپ کے لیے وہ پریچ. مجھے ایک چیز اور بتائیے, میں نے شروع میں کہا تھا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اٹ واز ناٹ مینٹ ایز این افرنٹ اور اینی تھنگ, وہ جو یوزلی جو ہیلتھ منسٹر ہوتا ہے نا وہ دھیما آدمی ہوتا ہے, شریف آدمی ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے آپ کی طرح کا, آرام سے بات کرتا ہے, پیار سے. جب آپ بات کرتے ہیں کیا کیبنٹ کے باقی لوگوں کو وہ سمجھ آتی ہے, وہ ارجنسی نظر آتی ہے جو آپ کے اندر ہے؟ بیکاز میرا خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اس کو ایک کیجول لیتا ہے. مجھے تو کوئی کیجول لے نہیں سکتا, تو وہ تو خیر بات ہی نہیں, اس مسئلے کو مطلب آپ میں ایک ایجنڈے سے آیا, ان کو جلدی نظر آتی ہے. جی بالکل ہے. میں آپ کو سر پرائم منسٹر کا بتاؤں, پرائم منسٹر ایسی آئیز رکھے ہوئے ہیں ہیلتھ کے اوپر کہ مجھے روزانہ تقریباً فون کرتے ہیں, ادھر یہ مسئلہ ہوا ہے, کیا خیال ہے تمہارا, ادھر یہ. بعضی ڈیسیزن تو وہ خود لیتے ہیں, مجھے کہتے ہیں یار اس جگہ سے یہ جگہ یہ ہٹانے ہیں, بہت بڑی رپورٹ, خراب رپورٹ ہے, وہ خود. تو وہ ایک ہماری درمیان تو ایک وہ ہے, زبردست کوارڈینیشن ہے, لیکن یہ کس طرح کنٹینیو کرے گی ایک سوال ہے. اور جو ہسٹری ہماری رہی ہے اس میں تو ہیلتھ کو اگنور کیا گیا ہے, ہیلتھ منسٹر یا ہیلتھ منسٹری. لیکن سر اس میں ایک بات اور بھی ہے, یہ اس چیئر کا بھی کام ہے
لیڈرشپ ہیلتھ کا، جو ہیلتھ منسٹر ہے، جو بھی ہیلتھ سیکرٹری ہے، کہ وہ کیسے فلیگ کرتا ہے نیشنل ایجنڈے، ڈیولپمنٹ ایجنڈے میں ہیلتھ کو، تو یہ ذمہ داری ان پہ آ جاتی ہے. ہم پولیٹیکل سسٹم میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، ہم اس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے. یہ آپ پہ ہے کہ آپ ایجنڈے کو کس طرح اسٹیئر کرتے ہیں. دیکھیے شہزاد جی بات کریں ڈاکٹر صاحب، بات اصل میں آ رہی ہے جوائننگ دا ڈاٹس. اس میں کافی باری پروگرامز میں ڈیٹیل کیا کس طرح یہ پاپولیشن ہر چیز کو انڈرمائن کر دیتی ہے. سیدھی سی بات ہے، جب آپ کی ریسورسز آپ کی اوور برڈنڈ ہوں گی تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا کام نہیں چلے گا. مسئلہ آ رہا ہے اویئرنیس کا، کس طرح اویئرنیس زیادہ کریٹ کی جائے. می ڈوئنگ 20 پروگرامز اے ایئر آلسو ڈزنٹ میک اے ڈفرنس فرینکلی. کس طرح ہم ایک نیشنل کوئی پاپولیشن ایمرجنسی اناؤنس کی جائے، بیکاز میرے خیال میں تو ایمرجنسی ہے اور وقت ہے کہ ایک نیشنل پاپولیشن ایمرجنسی کی جائے، اور اس کو شاید ہیلتھ سے بھی زیادہ ایک اکنامک ایشو کے طور پہ بھی فلیگ کیا جائے، بیکاز یہ ساری اکانومی کو جکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. جو ہمارا اتنا بڑا ہیومن پول ہے، اٹس لائک اے پاؤڈر کیک. اگر اس کو نہ پازیٹیو کیا تو پھٹ جائے گا، پازیٹیو کیا تو چلے گا، لیکن وی آر ٹو مینی. تو کیا اویئرنیس، میسو اویئرنیس چاہیے. پیپل لائک یو شوڈ گیٹ اے فیو مور راک اسٹارز لائک یو ٹوگیدر، اور سیلیبریٹیز، اور ان کو لے کے کوئی بڑی نیشنل موومنٹ چلانی چاہیے. کیسے کریں ایک بڑا اویئرنیس کا جس کو کہتے ہیں. دیکھیں تین چیزیں میں کہنا چاہوں گا جو ہمیں، دو تو فوراً کی جا سکتی ہیں اور ایک میں شاید ٹائم لگے گا، بٹ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کو. شروع میں جب ہم نے گورنمنٹ اسکول فاطمہ جناح ٹھیک کیا کراچی میں، تو بہت ٹریفک، بالکل 2500 بچیاں، وہاں تو 3000 بچیاں پڑھتی ہیں گورنمنٹ اسکول میں. تو میں اکثر پرائیویٹ اسکولس کے باہر دیکھتے تھے ہم کہ بہت رش ہو جاتا ہے ٹریفک کا. تو وہ ہمارے ساتھ سمیع مصطفیٰ صاحب تھے اس وقت. تو ہم نے سوچا کہ یار یہاں پر جو ہے نا گورنمنٹ اسکول کے باہر ہم رش نہیں ہونے دیں گے، وی ور چینجنگ دا پیراڈائم. تو ہم نے ٹریفک پروگرام ادھر کیا تھا تاکہ رش نہ لگے ماں باپ کا، کیونکہ وہ تو بیچارے غریب ہوتے ہیں، سائیکل پہ آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، بٹ پھر بھی رش لگتا تھا. تو جب کراچی میں آئی جی تھے شعیب سرل صاحب، بہت ہی زبردست آدمی ہیں وہ. تو وہ انہوں نے ایک دن ہماری میٹنگ میں انہوں نے کہا یار جس طرح آپ نے اسکول کے باہر زبردست کیا، آپ لوگ کراچی کا ٹریفک پہ بھی کام کریں. تو ہم دفتر چلے گئے، ان کے بڑا شوق تھا. سو بات چیت ہونا شروع ہوئی. تو یہاں کراچی میں ایک جگہ ہے جوڑیا بازار، بہت وہاں پر رش ہوتا ہے. اور ایک جو زبردست روڈ ہے وہ ہے شارع فیصل، جہاں پر لینز بھی بنی ہوئی ہیں، ٹریفک پولیس بھی ہوتا ہے، بس سٹینڈ بھی ہے، بڑا اچھا. شارع فیصل کے پاس پورا انفراسٹرکچر ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم شارع فیصل کو ٹھیک کریں گے. تو ان کے کافی لوگوں نے، پولیس والوں نے کہا یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں، شارع فیصل کو ٹھیک کریں گے؟ اگر ٹھیک کرنا ہے تو جوڑیا بازار کو آپ ٹھیک کریں، وہاں پر مسئلہ ہے ٹریفک کا، یہاں اتنا تھوڑی ہے. تو ایک ان کا ینگ سا اے ایس پی تھا، جاوید نام تھا اس کا. تو وہ کھڑے ہوئے، ویری برائٹ مین، اور میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ینگ آفیسر کھڑے ہو کے کہے گا. تو انہوں نے کہا سر یہ اصل میں ان کی فلاسفی یہ ہے کہ جوڑیا بازار تو ایک دور کی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں شارع فیصل جہاں پر ٹریفک لینز بھی ہیں، جہاں پر بائکرز بھی ہیں پولیس والے، جہاں بس سٹینڈ بھی لگا ہوا ہے، وہاں پر بھی ٹریفک کی وائلیشن ہر سیکنڈ ہو رہی ہے. تو اگر وہاں ہو رہی ہے تو وہاں تو ہوگی، تو یہاں اگر ٹھیک ہو گئی تو پھر وہاں ٹھیک ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ابھی ڈاکٹر صاحبہ اور منسٹر صاحب نے کہا 16, 17, 18% انمیٹ نیڈ ہے ہماری، جو ابھی یوز کرنا چاہتے ہیں کانٹرسیپٹیوز. آپ یہ دیکھیں گھر میں پانی آ رہا ہے نا، اسی طرح کانٹرسیپٹیوز ملنے چاہیے تاکہ یہ پانی آتا رہے، کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی ہمارے ملک میں، پانی نہیں آئے گا لوگوں کے گھر میں. بے شک ضائع ہو جائیں کانٹرسیپٹیوز آپ بانٹ دیں پاکستان کے اندر جو بھی کاسٹ آتی ہو، بیکاز یہ آپ کی 18% پاپولیشن کے اندر جو یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں اویئرنیس آئے گی اور وہ پاپولیشن کو مینج کر سکیں گے. دوسری بات میں نے آپ کو بتا دیا، کل صبح جو بھی شادی کرتا ہے اس ملک کے اندر اس نے ہیلتھ ریپروڈکٹیو کورس کیا ہوا ہو، اگر نہیں کرے گا جیسے سم بلاک ہو جاتی ہے، ایسے ہی نادرا کے اندر اگر آپ کا نکاح رجسٹر نہیں ہوگا آپ کے ساتھ مسئلے شروع ہوں گے. آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں سب نے کورس کیا ہوگا. یس کچھ لوگ چوری کریں گے، گڑبڑ کریں گے، ایٹ لیسٹ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے تو کیا ہوا ہوگا نا، اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے یہ بات. تیسرا، ایز یو رائٹلی سیڈ، میس کیمپین پورے سال کی ہونی چاہیے، ہر 2 مہینے بعد پھر ہو، پھر ہر 2 مہینے بعد پھر ہو. اور پھر جیسے زبردست ہمارے کم از کم اکتوبر سے دسمبر میں تو ہونا، جو شادیوں کا سیزن ہوتا ہے پاکستان میں. شروع میں تو کریں نا، اکتوبر ٹو دسمبر تو شروع کرتے تاکہ وہ تو ٹارگٹ آڈینس ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک آرٹیکل، بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، اس نے بنگلہ دیش سے ہمارا کمپیریزن کیا.
उन्हें कि जब 71 में पाकिस्तान टूटा और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जब थे, तो वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 59 मिलियन, 6 करोड़ समझ लें, और ईस्ट पाकिस्तान की जो बांग्लादेश बन गया उसकी 6.5 करोड़ थी। हम 6 करोड़ थे, 6.5 करोड़ रकबे के लिहाज से, हाँ हम बहुत बड़े थे। फिर अब तकरीबन वो 17.25 करोड़ हैं और हम खड़े हुए हैं 24-25 करोड़ के ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लाए। उनके प्लानिंग कमीशन ने काम बनाया और उसने 6 मिनिस्ट्रीज़ को इकट्ठा किया, सिर्फ हेल्थ को और विमेन वेलफेयर को नहीं उन्होंने लिया, फैमिली वेलफेयर को। उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को जॉब दी गई कि आप विमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे और फंक्शनल फैमिली प्लानिंग लिटरेसी पे आप काम करेंगे फैमिली की थ्रू रूरल कोऑपरेटिव्स के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को कहा कि पॉपुलेशन एंड न्यूट्रिशन की एजुकेशन देंगे अपने एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कहा कि आप पॉपुलेशन एजुकेशन को एकेडमिक से करिकुला में डालेंगे और एक डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज ढाका यूनिवर्सिटी बना दिया। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को कहा कि आप सारा करें, और फिर पॉपुलेशन कंट्रोल कमेटीज़ बनाई नेशनल एंड सब नेशनल लेवल पे कि क्रॉस सेक्शन सबसे काम करें। दे गेव अ होलिस्टिक अप्रोच। मुझे शहजाद ये बताओ कि एजुकेशन के अंदर मुझे याद है एक स्कूल चेन ने ये लाइफ स्किल्स शुरू किए थे, तो हमारे ही एक दोस्त ने उस पर प्रोग्राम कर दिया, वो स्कूल भी बंद हो गया, वो लाइफ स्किल्स प्रोग्राम भी बंद हो गया। स्कूल्स के अंदर पढ़ाने में भी पाबंदी है कि इज इट अ टैबू सब्जेक्ट और व्हाट? सर देखिए, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग में जो ब्रेक थ्रू हुआ वो इसी तरह से हुआ जैसे पॉपुलेशन में भी हम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट एजुकेशन तो मेरा फोकस था। तो हमने 2010 में ये सेफ टच, अनसेफ टच, गुड टच, बैड टच जितना आप सुनते हैं, हम पायनियर्स थे आहंग के साथ। इवन बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स ये नहीं पढ़ा रहे थे उस वक्त, बिकॉज उन्होंने कहा कि उनके माँ बाप आके कहते थे कि प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में आप ना पढ़ाएं। सो फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल जिंदगी ट्रस्ट का, वहाँ पर आहंग ने सबसे पहले लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग पढ़ाना शुरू किया एक गवर्नमेंट स्कूल में, बिकॉज एक इंस्टीट्यूशन बन गई थी 2012 में, वो 200 गवर्नमेंट स्कूल तक गया। 2018 के अंदर ये पूरे सिंध के करिकुलम में आ गया, ये फातिमा जना में जो करिकुलम पढ़ाया जाता था हमारे स्कूल में। और फिर अभी भी पंजाब में नहीं पढ़ाया जा रहा, अभी भी केपीके में नहीं पढ़ाया जा रहा, बट तमाम पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स में इजाज़त मिल गई, वो सब पढ़ा रहे हैं। सिंध के करिकुलम सिलेबस में आ गया हुआ है, लेट्स सी पंजाब वगैरह में कब आएगा। इसी तरीके से ये जो हमने एनसीएमए ने कोर्स डेवलप किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, खासतौर पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, डॉक्टर साहब बता सकती हैं, इनकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में फैमिली प्लानिंग को इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता क्रोनोलॉजी के अंदर जिस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स से लेकर जितने एडल्ट स्टूडेंट्स हैं जो शादी की उम्र तक पहुँच गए, उनको ये बात बतानी चाहिए, बेशक वो शादी करें या ना करें, उनको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग स्कूल लेवल का एक कोर्स था, और ये अब एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि हर अडल्ट को करना चाहिए। डॉक्टर साहब, पंजाब में क्यों इतनी रेजिस्टेंस है? ये पंजाब में रेजिस्टेंस का सवाल सर से भी हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करे थे। 60% पॉपुलेशन तो है ही पंजाब, सप्लाई का इशू भी वहीं पर सबसे ज़्यादा। और अभी जैसे अब शहजाद भी जिक्र कर रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर कमेटी बनी है। मैं आपको छोटी बात बताता हूँ, वहाँ पर जिंदगी ट्रस्ट के साथ एक कमेटी बनी हुई थी आज से 3 साल पहले, जिन्होंने ये इंप्लीमेंट करना था। उसमें काफी सारे मेंबर्स थे, उसकी कई मीटिंग हुई, फिर वो खत्म हो गया अभी तक कुछ, क्योंकि मैं रहता यहाँ पर हूँ। अगर मैं रहता पंजाब में होता तो मैं शायद और पुश करता, बट यहाँ पर रहते हुए मैं एक लिमिट तक ही पुश कर सकता था। हमने भी वहाँ गवर्नमेंट को जाके अपनी सर्विसेज खुद डॉक्टर्स को ऑन की और फैमिली हमारी एसोसिएशन की ऑफर की कि ये सब वॉलंटरली वर्क करेंगे, आप हमें सप्लाईज दें, हमसे रजिस्टर कर लें, वी विल प्रोवाइड दीज। वो 5-6 मीटिंग्स के बाद सब फिजर डाउन, अभी हमारे पास सप्लाई नहीं आए, अभी हम इससे अप्रूवल लेंगे, अब डॉलर का रेट चेंज हो गया है, हमने कोट कर दिया था तो वो हमारा रिजेक्ट हो गया। ये इशू हमसे सॉल्व नहीं हो सका। हम जो ऑफर कर सकते तो हमने की, इसीलिए अब हमने, जैसे मैंने बताया, पॉपुलेशन काउंसिल के साथ किया। और अब ये कम से कम आईसीटी में, जहाँ आपने भी मेल का भी जिक्र किया, बड़ा मुश्किल माना जाता है कि कोई मेल मेंबर जो है वो अपनी नसबंदी या विजेक्टमी की बात करे। अब हमारे पास हमारे फैमिली फिजिशियन ने काउंसिल कर ली, क्योंकि मेल्स को एक्सेस हो गया इन्फॉर्मेशन के लिए। 4 हमारे अभी तक वो राजी बैठे हैं मर्द हजरात जो विजेक्टमी कराना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेंटर में, ये इस्लामाबाद की बात आपको बता रही हूँ, सर भी बैठे में, विजेक्टमी सर्जन की पोस्ट खाली है। अब हम उनको प्राइवेटली अरेंज करा के दे रहे हैं, बिकॉज हम उनको लूज नहीं करना चाहते। क्या है, अगर इस्लामाबाद में नहीं है विजेक्टमी सर्जन, तो फिर वो एडवर्टाइज हम कर रहे हैं
اور اس پہ ایک NGO سے ہماری بات ہوئی تھی, وہ آئے تھے اور ان کے پاس آلریڈی وہ سروس پرووائڈر موجود ہے. تو ایک تو یہ میکینزم ہم طے کر سکتے ہیں کہ وہ آؤٹ سورس کر لے ان کو یا ہم خود لے لیں, لیکن وہ ایک مسئلہ ہے. اگر ہم ایک جگہ پہ یہ تو آپ کو وہ سمٹمز نکل آتے ہیں نا, مسئلہ تو ہے اپروچ کا. اگر پاپولیشن اور ہیلتھ علیحدہ تو وہ بھی پنجاب میں علیحدہ ہے. وہ کمیٹی بنا کے بیٹھے رہے شہزاد روئے, وہ کراچی میں بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی بھی کمیٹی ساری فارغ ہو گئی ہے. کیا پنجاب میں کوئی ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہے وہاں پہ؟ کیوں یہ ساری چیزیں پنجاب میں جا کے رک رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں سپلائی کا بھی وہیں کا کرائسس ہے, سارا کچھ وہیں ہے, تو پھر ایشو کیا ہے؟ اس پنجاب پارٹ آف دا پرابلم ان دس میٹر. ہم نے فیڈرل پہ ہماری ایک ملٹائی سیکٹورل کمیٹی ہے جو فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو دیکھ رہی ہے. اس میں ہمارے ساتھ سارے سیکٹر, جس طرح آپ نے بنگلہ دیش ماڈل کی بات کی, اس میں ہمارے سارے منسٹرز بھی ہیں, یہ چاروں صوبوں 6 منسٹر پروونشل منسٹرز ہمارے ساتھ اس کے ممبر ہیں. تو ڈیسیجن میکنگ باڈی تو وہی ہے فیڈرل لیول پہ. پھر وہ پروونشل امپلیمنٹیشن تو پروونسز کے ساتھ ہے کیونکہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے. تو ہم ان کو ایڈوائس تو دے سکتے ہیں, گائیڈنس دے سکتے ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹیشن میں ہم کسی پروونس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کے دونوں کے اندر نہیں ہے. پنجاب KPK بلوچستان تینوں جگہ لائف سکل بیس ایجوکیشن لرننگ نہیں پڑھایا جا رہا ہے, اور یہ جو ہیلتھ ریپروڈکٹیو کورس ابھی آنا ہے یہ تو کہیں نہیں آیا. بٹ لائف سکل بیس ایجوکیشن لرننگ کسی بھی جگہ نہیں پڑھایا جا رہا ایکسیپٹ سندھ. میں ایک اور فگر دیکھ رہا تھا کہ پاپولیشن سے, جب ہماری جو ماشاءاللہ اتنی پاپولیشن ہے, میں دیکھ رہا تھا روز ہمارا اس وقت ہیپاٹائٹس C میں ہم دوسرا بڑا ملک ہے دنیا میں ماشاءاللہ, اور ڈائبٹیز میں روزانہ 1100 لوگ مر رہے ہیں اور ہر تیسرا بندہ ڈائبٹیز میں ہے. اس سے لوگوں کو ڈرا دیں. اس کے لیے ہم نے پروگرام بنائے, بالکل وہ ابھی اپروڈ. ہیپاٹائٹس والا جو ہیپاٹائٹس C ایلیمینیشن کا پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں, اس کے لیے ٹاسک فورس پروگرام بنا ہے 35.6 بلین روپیز کا, پاکستان گورنمنٹ سارے صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن میں. وہ ہم لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں پورا پروگرام. اور وہ ہم پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کی تھی ہم نے کہ وہ اناؤنس کرے کہ پاکستان ہیپاٹائٹس C ایلیمینیشن کا آغاز کرے. اس میں باقی صوبوں کی پھرتیاں کیوں آ جاتی ہیں, پھر پاپولیشن میں پھرتیاں کیوں نہیں آتی؟ وہ چونکہ میرے خیال میں زیادہ ووٹ ملے گا ان کو, کل کو کہیں گے ہم نے پروگرام اتنی زندگیاں بچائی, ہم نے اتنا کیا. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ چینجز کے ساتھ ہوتا ہی ہے انفارچونیٹلی کہ ہر ایک آ کے نا اپنا ایک نیا پروگرام شروع کر دیتا ہے. کسی نے اگر کوئی محنت کی ہے اور ایک اچھی چیز کو آگے لے آئے, آپ اس کے فلاز کو دور کریں اور اس کو آگے اور انہانس کریں, اس کو اور آگے لے کے چلیں. تو ہمارا ہر پروگرام نا ہر گورنمنٹ کے ساتھ ایک نیا پروگرام ہوتا ہے, وہ کسی لیول پہ جا کے رک جاتا ہے, پھر نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ پھر ایک نیا پروگرام شروع کرتی ہے. ڈائبٹیز کا بھی ہم لائے ہیں ایک 6 بلین روپیز کا وہ نیشنل پروگرام پورے پاکستان میں, وہ بھی صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن میں وہ ہم اپروو کر چکے ہیں, وہ بھی لانچ کر رہے ہیں. 30-35 بلین ڈالرز لا کے یا بلین روپے لا کے پاپولیشن کے اوپر کام کروا دیں, مہربانی ہوگی آپ کے جاتے جاتے ایک اچھا کام کر دیں. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ آپ دونوں کا. شہزاد روئے بہت شکریہ آپ کا. ناظرین 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہیں کہ یہ پرائرٹیز کا مسئلہ نظر آ رہا ہے. میں اٹ واز اے لرننگ کرو فار می جب مجھے ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ ریسورسز کی کمی نہیں. میں ہمیشہ ہی سمجھ رہا تھا کہ شاید ریسورسز ایشو ہے, فنڈنگ ایشو ہے. ان کا فنڈنگ سے زیادہ جو ایگزیکیوشن ہے وہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ہی واز بینگ کائنڈ کہ کیونکہ وہ حکومت کا حصہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کی مشینری ہے دے نیڈ ٹو گیٹ دیئر ایکٹ ان پلیس. اور خاص طور پہ پنجاب نظر آ رہا ہے آپ کو, جیسے شہزاد نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر لائف سکلز ہیں سندھ میں پڑھائی جا رہی ہیں, سب کچھ پنجاب میں نہیں پڑھائی جا رہی. کے پی میں چلیں ان کی پاپولیشن کا نمبر ایک انسگنیفیکنٹ بن جاتا ہے اوور آل میں. پنجاب ہیز ٹو لیڈ ان ایوری وچ وے. اگر پاپولیشن اور ہیلتھ کو کمبائن کر دیا گیا باقی صوبوں میں, پنجاب وہاں بھی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے کھڑا ہوا ہے. آئی تھنک محسن نقوی صاحب کو اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر کوئی ساری بات فیل ہو جائے تو جیسا بجلی چوری کا معاملہ چلا, دوسرا چلا, پھر آئی تھنک پنڈی کو چاہیے کہ اس مسئلے میں بھی انوالو ہو جائیں, شاید کچھ بہتری ہو جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.